اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ جو مراقبہ کے ذریعے لوگوں کے مسائل کی تشخیص کا اعلان کرتے ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے جن کو یہ تکلیف تھی کہ 2 دن سے وہ اپنی پلکیں نہیں جھکا پا رہے تھے، نہ نیند آ رہی تھی نہ رو سکتے تھے۔ تکلیف کی شدت اذیت بن گئی، ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سب ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ اس لیے وہ ایک بزرگ کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے مسئلے کا حل بتایا، دعا کروانے کے بھی بارے میں کہا، مگر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ کافی کوشش کے بعد مگر پھر بھی کچھ سامنے نہ آیا۔ مریض کو اگلے دن کا کہا اور اس کا نام اور اس کا مسئلہ اپنے پاس لکھ لیا۔ عصر کے بعد پھر ان صاحب کے مسئلے پر بزیرہ مراقبہ غور کیا، لیکن سوائے دہلانے اور نامکمل تصویریں خاکوں کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کسی کے متعلق کوئی رہنمائی نہ ملے۔ آپ ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے اور اللہ سے خصوصی دعا کے لیے معاملہ سلجھا دیا۔ عشاء کے بعد پھر مراقبہ میں گئے تو دیکھا ایک طرف کچھ ہندو بیٹھے تھے، دوسری طرف مسلمان۔ ان مسلمانوں میں وہ بھی شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جو پلکیں نہیں جھکا پاتا۔ مسلمان اور ہندو دونوں مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقوں سے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ بیٹھے فرد سے کچھ کہا، جس پر انتظامیہ نے اس شخص کو سزا کے طور پر اٹھایا اور ہندوؤں کے پاس جانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ کا مراقبہ ختم ہو گیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد بات کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ اسی بات پر غور کرتے کرتے وہ بزرگ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن ضرورت مندوں میں وہ شخص بھی شامل تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ شخص سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ بزرگ نے خیرت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ رمضان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اچھے ہی گزر رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی اس نے یہ جواب دیا۔ ہندوؤں کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے حیرانی کا اظہار کیا، لیکن اس کی بیوی کی آنکھیں کسی خیال سے روشن ہو گئی۔ شاید اسے بات کی کچھ سمجھ آ رہی تھی، وہ گویا ہوئی۔ ایک دن روزے پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی، ہم سے تو اچھے تو ہندوستان کے روزے ہیں، وہ پھل کھا سکتے ہیں روزے میں۔ بزرگ نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غلطی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا اب وہ اپنی پلکیں بھی جھکا رہا تھا۔ بزرگ بولے، دیکھو بیٹا، اکثر ہماری پکڑ ہماری زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ مذاق میں کئی باتیں کب اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے ہم نہیں جانتے۔ ہماری ایسی بے تکلفی میں کئی باتیں ہماری پکڑ کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ پکڑ کسی کی جسمانی تکلیف کی ضرورت میں سامنے آتی ہیں اور کسی کے لیے ذہنی تکلیف کی ضرورت میں، کسی کو دلی سکون حاصل نہیں تو کسی کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، کسی کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو کسی کے رشتوں میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اسلام کی ایک بات اللہ کی مصلیت اور معرفت سے لبریز ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا ہر اصول اور حکم کائنات کی بہترین عمل اور اصول ہے۔ ہم مذاق میں بے دہانی میں کچھ کہہ کر اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔